ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط اور بے بنیاد باتیں اس قدر جڑ پکڑ لیتی ہے کہ بسا اوقات مجالس کے اندر اس قسم کی باتوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہاں پر لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ خود انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے واقعتاً اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی بنیادی باتوں کا علم ضرور حاصل کرے تاکہ صحیح اور غلط، حرام اور حلال کی پہچان ہونا آسان ہو سکے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی جو مبارک مہینہ جاری ہے شوال المکرم کا، جو کہ رمضان کے بعد آتا ہے، اس مہینے میں نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور نحوست والی بات سمجھتے ہیں، اور جب مجالس میں تذکرہ چل رہا ہو تو ان باتوں کی نکیر بھی نہیں کرتے، دوسروں کو ان باتوں پر ٹوکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ خود انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے شوال میں نکاح کرنے کا حکم کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ ایسی تمام باتوں کا علم حاصل کرے، جو غلط چیز ہے ان غلطی کے اوپر لوگوں کو ٹوکے، منع کرے، اور جو صحیح علم ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اب آپ کو بتلاتے چلے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کی حیثیت کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے شوال المکرم کے مہینے میں نکاح کرنے کی احادیث وغیرہ میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے اس مہینے میں نکاح کو معیوب یا منحوس سمجھنا شریعت کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ یہ مہینہ تو نکاح کے لیے بہت بہتر مہینہ ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات بھی موجود ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شوال المکرم یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے۔ اب رمضان المبارک ایک عظیم الشان اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو شوال کا مہینہ رمضان کا پڑوسی ہوا تو ظاہر بات ہے جو برکتیں اور رحمتیں رمضان المبارک میں ہے اس کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے شوال میں بھی اس کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو لیلۃ الجائزہ یعنی عید والی رات، اسی طرح صدقۃ الفطر، عید الفطر، نماز عید الفطر اور شوال المکرم کے 6 روزوں جیسے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور یہ ہے کہ شوال المکرم یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ حج کے کل 4 مہینے ہوتے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ شوال کا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ چوتھی اور اہم چیز جو کہ آج کے ہمارے موضوع کے متعلق بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہوا ہے، اور رخصتی بھی اسی مہینے یعنی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے زیادہ برکت والا اور رحمت والا کوئی نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب اتنا مبارک نکاح اس مہینے میں ہو رہا ہے اور کوئی نحوست نہیں آ رہی ہے تو ہم جیسے لوگوں کے نکاح کرنے کی وجہ سے کون سی نحوست آئے گی؟ لہذا دوستو، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو 4 باتیں بیان کی گئی ہے ان 4 باتوں کے اوپر باریکی سے غور و فکر کرے، اور جو لوگوں کے غلط نظریات اس مبارک مہینے کے تعلق سے پھیلے ہوئے ہیں ان لوگوں کی تردید کرے، انہیں سمجھائے، شریعت کی سچائی بتائے، شریعت کی رحمتیں بتائیں، اور یہ کہ اس قسم کی غلط باتوں کا الزام ان مہینوں کے اوپر لگانے سے لوگوں کو منع کرے، کیونکہ کسی بھی مہینے کے اندر نکاح کرنا منحوس اور معیوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔